بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ انجینئر مرزا دجال کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد کی یہ ویڈیو دیکھیے اور غور سے سنیے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اور کس چیز کا آج اعتراف کر رہا ہے۔ قبر پرستو ذرا ایتھے آؤ نا، قرآن کی ایک آیت میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ شاید یہ دیکھنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو میں معاف کروں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سی بھلائی کو جمع کر لیتا اور برائی کو مجھ تک نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں بس ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب صدق اللہ العظیم۔ اب یہ آیت کتنے کانسیپٹ کلیئر کر رہی ہے۔ ایک تو نبیوں کو خود سے غیب کا علم نہیں ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے نبیوں کو دیتا ہے، خود سے غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے۔ دوسرا، کوئی بھی شخص ہو، چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر اور رسول ہو، اپنے لیے خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ صرف میرا رب ہے جو نفع دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ خود جا کے اس آیت کا اسکرین شاٹ لو، جا کے اس کی تفسیر پڑھو، جا کے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو ترجمہ جا کر دیکھو۔ اور خدا کے بندو، تو پھر لوگ تمہارے بابے کہاں گئے؟ اس آیت کے بعد تو تاڑے سارے بابے مر گئے نے، سب کرامتوں مار دیے اس آیت نے، سب بابے تمہارے مار دیے اس آیت نے۔ اب فتویٰ لگاؤ قرآن پر، لگاؤ اس آیت پر بھی کہ یہ آیت صحیح نہیں ہے۔ تم لوگوں نے یہی کرنا ہے، اب اس آیت سے ہزاروں مطلب نکالنے۔ او بھائی اس کا شان نزول دیکھو، اس کا فلان دیکھو، اس کا فلان دیکھو۔ او بھائی چھاڑ دیو، سیدھا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم تک کیا پہنچا رہا ہے وہ دیکھو۔ بہانے مت کرو، یہ بہانے یہ شیطان اگر مگر تمہارے دل میں شیطان ڈالتا ہے تاکہ تم لوگ ڈولتے رہو اور تمہارا ایمان بھی ضائع ہوتا رہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ یہ اکثر اوقات ویڈیوز بناتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات اور منہج پر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان پر اعتراضات کرتا ہے، ان پر ٹونٹ کرتا ہے اور اہل سنت والجماعت کو کافر و مشرک قرار دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج یہ مجبور ہو گیا اس بات کو ماننے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، سورہ اعراف کی آیت اس نے، خیر آیت تو نہیں پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کیا، اور عمومی طور پر یہ بیچارہ ترجمے بیان کرتا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا شاید نہیں آتا۔ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت مقدسہ کا اس نے جو ہے ترجمہ کچھ بیان کیا۔ کل تک یہ بیان کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے برے بھلے کے نفع نقصان کے جو ہے وہ مالک نہیں ہیں اور اختیار نہیں رکھتے، اور اگر اختیار رکھتے تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ کل تک ان کی کچھ اس طرح کے بیانات تھے اور یہ تاثرات تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، غیب داں ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعتی عقیدہ ہے، نہ جانے کیا کیا۔
لیکن اس نے آج خود اس بات کو ترجمہ بیان کرنے کے بعد تسلیم کیا کہ نبیوں کو خود سے غیب کا علم نہیں ہوتا اور خود سے انہیں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن جتنا اللہ انہیں چاہے اتنا علم دے غیب کا، اور جتنا اللہ تمہیں اختیار دے نفع نقصان کا، یعنی اللہ کی عطا سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، غیب داں ہیں اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں، اور نفع نقصان کے بھی مالک ہیں، اختیار بھی ہیں انہیں، اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ تو جناب والا یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی تو ہم سالوں سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ پر مطلع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کائنات بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات نفع نقصان کے عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے متعلق مختصراً میں کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں جو مفسرین میں سے بعض مفسرین نے بیان کی ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقیدہ توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قدرت و اختیار اور علم ہے، خواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں، یا قیامت آخرت یعنی قیامت اور آخرت اور جنت کے بارے میں، اور تمام کا تمام اللہ عز و جل کی عطا سے ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا و آخرت کے امور میں تصرف فرمانا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو شفا عطا فرمانا، بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ عز و جل کے چاہنے سے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی عطا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارا یہ دعویٰ کبھی رہا ہی نہیں، اور نہ ہم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سے غیب جانتے ہیں یا خود نفع نقصان کے مالک ہیں، نہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا، ہماری جو تفاسیر ہیں، جو ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، ان سب نے یہی چیز بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن یہ ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ لیکن آج الحمدللہ یہ مان گئے، اگرچہ جھجکتے صحیح، لیکن مان ضرور گیا۔ اب یہ کہہ رہے کہ یہ آیت آتے ہی بابے تو چلے گئے، اور بابے تو یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ جناب بابو نے یہی ترغیب دلائی ہے، یہی ذہن دیا ہے، مگر آپ ماننے سے عاجز ہیں، سمجھنے سے آپ کی عقلیں قاصر ہیں۔ لیکن آج آپ نے پھر بھی جیسے تیسے شرما حضوری یہ کچھ بھی کر کے مان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا ہوا ہے۔ اب یہ حد لگانا کہ کتنا عطا ہوا ہے، پورا نہیں ہوا، تھوڑا ہوا، یہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ہم تو سیدھا یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہوا۔ اب حضور کو غیب علم کا کتنا تھا اس کے متعلق کہ بھئی حضور کو کتنا علم غیب ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور کو کب سے علم غیب ہے؟ ہم کہتے ہیں جب سے اللہ نے دیا۔ کب تلک کا علم غیب ہے؟ ہم کہتے ہیں جب تلک کا اللہ نے دیا۔ یہ آسان و فہم
الفاظ ہیں، جوابات ہیں جو ہر ایک صاحب ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت رکھنے والا مسلمان مومن سمجھ سکتا ہے۔ حضور کو علم غیب کتنا تھا؟ جتنا اللہ نے دیا۔ کب سے تھا؟ جب سے اللہ نے دیا۔ کب تلک کا تھا؟ جب تلک کا اللہ نے دیا۔ بھائی یہ اعتراض، یہ سوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا۔ دینے والی ذات اللہ کی جانے، لینے والی ذات رسول اللہ کی جانے۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس میں ناپا تولی کریں، بید بھاؤ کریں کہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے؟ دینے والا اللہ جانے، لینے والے رسول اللہ جانے۔ آپ اور ہمیں تو صرف ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیبی عطا فرما دیے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، جانتے بھی ہیں اور آگے بتاتے بھی ہیں۔ تو ان قرآنی آیات سے واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ حضور کو عطائی علم ہے، ناپ تول نہیں۔ ناپ تول کرنا آپ کی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ناپ تول کر سکیں کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر، ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔